You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ پورے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور سب سے آخری مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اسلامی سال کے پہلے اور آخری مہینے کی تاریخ سمجھیں اور جانیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ بھی قربانی کا ہے اور جو آخری مہینہ ہے وہ بھی قربانی کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اب سے تقریباً 4000 سال پہلے نمرود نے آگ میں ڈالا تھا۔ کتنی بڑی قربانی تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ فرشتے آئے تھے تحفظ دینے کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تحفظ کو قبول نہیں کیا تھا۔ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کو آگ میں ڈالا تو گیا، لیکن آپ کو اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ جب مجھے ان دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈالا جائے گا تو اللہ کا آگ کے لیے کوئی خاص حکم آ جائے گا، یہ آپ کو نہیں معلوم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، پھر اللہ کا اسی وقت ان دہکتے ہوئے شعلوں کے لیے یہ حکم آ گیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ کائنات کا ہر ذرہ انہی کا تو غلام ہے، وہ جس کو جو حکم دے دیں، کائنات کی ہر شے انہی کے حکم کی تابع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ عظیم قربانی جس مہینے میں دی وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم کا مہینہ تھا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن کے ذکر کرنے کا موقع نہیں۔ اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے ذی الحج، وہ بھی تو قربانی کا مہینہ ہے، اسے تو ہم اور آپ بھی قربانی کے عنوان سے ہی یاد کرتے ہیں۔ محرم کے پہلے مہینے میں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اور سال کے آخری مہینے میں یعنی ذی الحج میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی۔ پورا واقعہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اب سے 4000 سال قبل مینا کی وادی میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اور اپنے نور نظر اسماعیل کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی بھرپور کوشش تو کی تھی۔ یہ بات الگ ہے کہ جس طرح اللہ نے اسماعیل کے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھا تھا، ایسے ہی اللہ نے خلیل کے بیٹے اسماعیل کو چھری کے نیچے محفوظ رکھا۔ اب آپ ان 12 مہینوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ 12 مہینوں کو جب آپ 12 مہینوں کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 6 مہینے بنیں گے۔ اب 6 مہینے ایک طرف کر دیجئے اور 6 مہینے دوسری طرف کر دیجئے۔
پہلے 6 مہینوں کا جو تیسرا مہینہ آئے گا تو اس کا نام ہے ربیع الاول. یہ اللہ کی عطاؤں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے. اللہ نے اسی مہینے میں اپنی سب سے بڑی نعمت اپنے بندوں کو عطا کر دی، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر، اس نیلگو آسماں کے نیچے ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کی تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے. پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کو اگر آپ قرآن کے حوالے سے دیکھیں تو پیارے مصطفیٰ کی عظمت اور آپ کی محبت اور آپ کی رفعت دلوں کی گہرائیوں میں اترتی چلی جاتی ہے. قرآن کا اسلوب بیان ہی ایسا ہے. اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں. قرآن نے کہا ہرگز نہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. تو کیا اللہ نے کسی نعمت کو عنوان بنا کے اپنا احسان جتلایا؟ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، کہکشائیں، اور یہ بہتے ہوئے دریا، اور یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، یہ سونے اور چاندی کی کانیں، یہ ساری کائنات اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے. لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ان تمام اور بے شمار نعمتوں میں سے کسی نعمت کو عنوان بنا کر اپنا احسان نہیں جتلایا. میرے ایمان والے بھائیوں، غور کرو کہ وہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہوگی جس کو میرے رب نے عنوان بنا کر اپنا احسان جتلایا ہے، اور وہ نعمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہے. اللہ کا فرمان، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ان کے درمیان اپنا ایک رسول مبعوث کر دیا. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہلے 6 مہینوں کے تیسرے مہینے میں ہوئی. اللہ کی اس تقسیم پر حیرت کی انتہا نہیں رہتی. دوسری ششماہی میں جو تیسرا مہینہ آئے گا اس کا نام ہے رمضان، جو ابھی آنے والا ہے. یہ بھی اللہ کی عطاؤں کا، ان کی رحمتوں کا، ان کی برکتوں کا مہینہ ہے. اللہ نے اس مہینے کو بھی بڑی عظمتوں سے نوازا ہے. قرآن مجید میں اس کا نام رمضان مذکور ہوا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس مہینے میں رحمت کی بارشیں اتنی ہوتی ہیں، اس مہینے میں اللہ کے کرم کی بارش اتنی ہوتی ہے، اس مہینے میں مغفرت کی اتنی بارش ہوتی ہے کہ اللہ کے رحم اور اللہ کے کرم اور اللہ کی مغفرت کی اس بارش کے نتیجے میں اس کے گنہگار بندوں کے سارے گناہ بہہ جاتے ہیں اور دل کی دنیا پاک اور صاف ہو جاتی ہے. رمضان کا مہینہ ہی تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، یعنی قرآن مجید کو اللہ رب العزت والجلال نے ماہ رمضان میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا، اور پھر نبی علیہ السلام کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں اس قرآن کو تدریج کے ساتھ نازل کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا بڑا محبوب مہینہ ہے، اور اللہ کا محبوب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا بھی محبوب مہینہ ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پانے کی تمنا دل کی گہرائیوں میں
ہر وقت کروٹیں لیتی رہتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھیں اور اپنا ایمانی تجزیہ کریں کہ میرے مصطفیٰ کو اس مبارک مہینے سے جتنی محبت تھی، کیا ہمارے دل کے اندر بھی اس مہینے کی محبت کے تعلق سے کوئی چیز موجود ہے؟ ہمیں بھی کچھ محبت ہے اس مہینے سے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں۔ جب رجب کا مہینہ آتا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے رب سے یہ دعائیں کرنے لگتے، اے اللہ رجب میں ہمیں برکت عطا فرما، اے اللہ شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ یہ رمضان تک پہنچنے کی تمنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کیونکہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کو بڑا محبوب تھا۔ محبوب چیز کو پانے کے لیے اور محبوب تک جانے کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور آپ اپنے ایمان کا تجزیہ کریں، اپنی مومنانہ زندگی کو ذرا جھانک کر دیکھیں کہ اس مہینے کی کوئی محبت ہمارے اور آپ کے قلوب میں بھی اس زاویے سے موجود ہے یا نہیں کہ ہم نے اپنے رب سے اس مہینے کو پانے کی کوئی دعا کی ہو۔ یاد رکھیے، اس مہینے تک پہنچنے، اس مہینے کو پانے کی دعا کرنا، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس مہینے کو پانے اور اس مہینے تک پہنچنے کی دعا کی ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے سے بڑی محبت تھی، آپ نے اس کو پانے کے لیے اپنے رب سے دعائیں مانگی ہیں۔ سنت یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی رجب کے مہینے سے ہی اس مہینے کو پانے اور رمضان تک پہنچنے کی دعائیں اپنے رب سے کرتے رہیں۔ رمضان کی رحمتیں، اس کی برکتیں، رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش اور مغفرت کا عطا کیا جانا اور جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ اسی مہینے میں مل جانا، یہ سب کچھ اس ماہ رمضان کی عظمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے اسی مبارک مہینے کے آخری عشرے میں وہ ایک رات رکھی ہے جس کے تعلق سے قرآن مجید میں مکمل ایک سورت موجود ہے۔ ارشاد الہی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ ایک سچائی ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر، شب قدر میں نازل کیا۔ رمضان کے تعلق سے نزول قرآن کے بارے میں اب آپ کو دو صراحتیں مل گئیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور دوسری وضاحت قرآن کے حوالے سے یہ مل گئی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر، شب قدر میں نازل کیا۔ بلا شبہ وہ رات اسی مہینے میں ہے، یعنی مہینہ رمضان کا اور رات ہے قدر کی، جس میں اللہ رب العزت والجلال نے یہ مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا۔ وہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ بن گیا جس میں قرآن کا نزول ہوا، اور اس رات کو اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کیا کہ سوال قائم کر دیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے مخاطب کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ شب قدر ہے کیا؟ یہ سوال اس لیے قائم کیا کہ سوال کے ذریعہ انسان کے دماغ کے بند دریچے کھل جاتے ہیں، اور سوال اگلی بات کو سننے کے لیے انسان کو مستعد اور تیار کر دیتا ہے۔ ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے لیلۃ القدر کی عظمتوں کو سمجھ لیں۔ پہلا اعلان تو یہ کیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ ایک سچائی ہے، بلا شبہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر، شب قدر میں نازل کیا۔ پھر فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے مخاطب کیا تجھے معلوم ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ کیا خبر ہے تجھے کہ شب قدر ہے کیا؟
انسانوں کو کیا معلوم کہ شب قدر کی عظمتیں کیا ہیں، انسانوں کو کیا خبر لیلۃ القدر کی رفعتیں کیا ہیں۔ میرے رب نے سوال کیا تو پھر جواب کے ذریعہ اللہ نے اپنے بندوں کو اس عظیم رات کی عظمتوں سے، اس عظیم رات کی رفعتوں سے آگاہ کر دیا، یہ کہتے ہوئے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات قدر کی، یہ ایک رات، ایک شب قدر کی، یہ شب قدر اور یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم رات اللہ نے اس مہینے کے آخری عشرے میں رکھی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کو پانے کی کوئی تمنا ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اسی رات کے لیے مدنی زندگی کے ہر رمضان کے آخری عشرے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں معتکف ہو جاتے تھے، جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی، جن کی شفاعت سے ہم گنہگاروں کی مغفرت ہو جائے گی، جن کے نورانی ہاتھوں سے ایک جام کوثر پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی، وہ اس شب قدر کی تلاش میں، لیلۃ القدر میں عبادت کے لیے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد نبوی میں معتکف ہو جاتے۔ یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہے۔ مسجدیں خالی رہتی ہیں، اعتکاف کرنے والے نہیں ملتے، کیونکہ اس آخری عشرے کی ان کی نگاہوں میں نہ کوئی قدر ہے نہ کوئی قیمت ہے، اور اس شب قدر کو پانے کے لیے جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا اعتکاف ہوتا تھا، نہ اس کی اہمیت کا ہمیں اور آپ کو کوئی علم ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کا شعور عطا فرمائے۔ رمضان کے تعلق سے 4 کام اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے، ہیں تو بڑی ساری ذمہ داریاں لیکن 4 کام ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، پورے ماہ رمضان کے روزے ضرور رکھیں گے انشاءاللہ، پورے مہینے تراویح کی نمازوں کا اہتمام ضرور کریں گے۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت رکھیں گے۔ نمبر 4، استغفار کی کثرت رکھیں گے۔